بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد نے مجھے ایک تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ کوئی معمولی تھپڑ نہیں تھا۔ وہ تھپڑ مجھے کہاں مارا؟ میرے استاد کے سامنے، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بچے بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، اور اس قدر زور سے تھپڑ مارا، شاید کسی باپ نے ایسا تھپڑ نہ مارا ہو۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میں جب زمانہ طالب علمی کے اندر پڑھا کرتا تھا، تو میں ایک دفعہ میرے استاد نے مجھے مارا اور میں واپس والد صاحب کے پاس آ گیا شکایت لگانے کے لیے کہ میرے استاد نے مجھے مارا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بالخصوص والدین اس ویڈیو کو اگنور مت کیجیے گا، یقین مانیں آج کی بہت اہم باتیں ہیں جو دل سے نکل رہی ہیں۔ تو میرے استاد نے مجھے مارا، تو عموماً مار تو بہت کھائی ہے بچپن میں، استادوں سے بھی والدین سے بھی، لیکن ایک تھپڑ مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ میرے استاد نے مجھے مارا، اور میں اس مار کو لے کر 11 بجے چھٹی ہوئی تو میں گھر والد صاحب کے پاس آ گیا۔ میرے والد صاحب بھی امام مسجد ہیں، 40 سال ہو گئے مسجد میں امامت کرواتے، تو مجھے سائیکل پر بٹھایا اور مدرسے سے چھوڑا، کیونکہ میں ہفتے بعد گھر آیا کرتا تھا جمعرات کی جمعرات، اور وہاں پر جا کر کلاس ظہر کے بعد لگی ہوئی تھی، تو میں تو بڑا خوش تھا کہ میرے والد صاحب میرے ساتھ جا رہے ہیں، اور جا کر وہاں پر استاد سے کہیں گے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا ہے، اس سے لڑے جھگڑیں گے تو مجھے وہ مارے گا نہیں پھر وہ میرا استاد محترم۔ تو وہاں لے کے گئے، یہاں میرا استاد بیٹھا ہوا تھا، یہاں میں بیٹھا ہوا تھا، میری تقریباً 13-14 سال عمر ہوگی۔ اس وقت اس زور سے میرے والد نے مجھے چماٹا مارا، جو آج میرے کامیابی ہونے کا بہت بڑا ذریعہ وہ تھپڑ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اس تھپڑ نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس تھپڑ کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام عطا کیا ہے۔ آج ایک نہیں سینکڑوں لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، میرے علم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں پریشان کہ میں تو لایا کسی اور مقصد سے تھا، اور میرے والد نے کہا کہ اس کو پڑھائیں، اگر یہ شرارتیں کرے تو اس کو اور زیادہ اس کی پٹائی کریں اس کی آپ۔ میں وہاں سہم گیا۔ وہ دن گیا، آج کا دن گیا۔ پڑھائی کے زمانے میں کبھی میں نے والد صاحب کا آ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے مجھے استاد نے مارا ہے۔ آپ تھوڑا غور کیجئے، اگر اس وقت میرے والد، اس وقت تو ذہن میں بات نہیں آئی تھی، اس وقت 20-25 سپارے میرے ہو گئے تھے، اس وقت اگر میرے والد میرے استاد کے سامنے جا کر میری فیور کرتے اور استاد کو جا کے برا بھلا کہتے، جو اکثر کرتے ہیں، یاد رکھیے شاگرد کے، طالب علم کے، اسٹوڈنٹ کے ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر استاد کا ادب و احترام نہیں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آدھا علم تمہیں کتابوں سے ملے گا، لیکن آدھا علم تمہیں استاد کے ادب سے ملے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب پڑھا کرتا تھا تو میں اپنے استادوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، سر کو تیل لگانا، دبانا، بزرگ استاد تھے۔ آج مجھے ان دعاؤں کی برکت سے، میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن ان کی دعاؤں کی برکت سے، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے قبول کیا۔ میں قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں، درس بھی دیتا ہوں، نمازیں بھی پڑھا رہا ہوں، صبح سے اٹھتا ہوں تو دین کی خدمت، رات کو سوتا ہوں تو دین پڑھاتے پڑھاتے سوتا ہوں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اس تھپڑ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ پھر میں مکمل حفظ کیا، میں نے گردان کی، میں نے قرات کی، پھر میں نے مکمل عالم بنا، ٹھیک ہے، مکمل عالم بنا۔ 12 سال میں نے ٹھیک طرح کا پڑھا، اور دل لگا کر پڑھا میں نے۔ وہ ایک تھپڑ تھا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ آج اگر استاد کسی سے کچھ لڑ لے، جھگڑ لے، تو میرے والد صاحب بھی ایک حفظ کرواتے تھے ایک بچے کو، تو اس کو تھپڑ میرے والد صاحب نے مارا کیونکہ سخت مزاج تھے، تو اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے گریبان با کے پڑ گئے، یعنی کہ بدتمیزی کی۔ آج وہ بچہ ہوٹلوں میں برتن دھوتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جس کے دل میں استاد کا احترام نہ ہو۔ بچے نے گھر شکایت لگائی نا آ کر کہ ابا مجھے میرے استاد ٹیچر نے مارا ہے، بغیر سوچے سمجھے
اتنی گالیاں بکتے ہیں، اتنی برا بھلا. اگر آپ نے ٹیچر سے کچھ کہنا ہے تو خدا کا واسطہ اس بچوں کے سامنے نہ کہیں، ان کو شر نہ دیں. آپ الگ سے کہیں کہ بچہ ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو، ہاں بچے کے سامنے کہ بھئی اس کی خوب دھلائی کریں، آپ اس کی یہ نہ پڑھے، اس کو پتہ چلے کہ میرے والد میرے فیور میں نہیں ہے. الگ سے جا کر کہیں کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ بچہ ہے تھوڑا سا آپ پیار سے پڑھائیں. کوئی استاد، یقین میں خود بذات خود الحمدللہ ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں قرآن پاک بچوں کو، میرا اپنا مدرسہ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جگہ دے دے. میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں بچے قرآن پاک، لیکن اپنی جگہ میرے پاس نہیں ہے. دعا بھی فرمائیں آپ، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی غیبی خزانے سے مدد بس فرمائے، میرے پاس جگہ آ جائے اور وہاں پر بچوں کو میں اپنی جگہ، اب تو کسی کی جگہ پر اپنی جگہ پر پڑھاؤں وہاں پر میں. ٹھیک ہے، میرے دل کی خواہش ہے. اللہ مجھے یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں، کوٹھی بلے نہیں. خواہش ہے اپنا ادارہ ہو، وہاں پر صبح شام دین کی خدمت کروں میں اور میری وائف. تو یہ ایک دل کی تمنا ہے. تو اب استاد نے اس کو مارا اور آ کر اس نے گھر میں بتا دیا. والد صاحب غصے میں آئے، استاد کو برا بھلا کہا، شر مل گیا. پھر یہی اولاد کل کو ہمارے گریبان پکڑے گی، یہی اولاد کل کو ہماری نافرمانی کرے گی. یہی اولاد جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، اولاد آنکھوں کی اولاد کے بارے میں فرمایا ماں باپ کا زندگی کا بہترین سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے. ماں باپ کا بہترین سرمایہ اس کی اولاد اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی. دوستوں ان چیزوں کو دیکھا کریں آپ لوگ. اس کو بتائیں تمہارا استاد ہے، رستے میں جا رہے ہو تو سلام کرو. رستے میں میرے پاس، میں کالج میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے بچوں کو، وہ میرے پاس پڑھتے ہیں الحمدللہ. 8-10 سال سے ان کو کالج میں پڑھانے کا موقع ملا ہوا ہے. تو میں ان کو دیکھتا ہوں، رستے میں جا رہے ہوتے ہیں بولتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو بلا لیں لیکن وہ نہیں بولتے، ادب ہی نہیں ہے. پھر وہی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اور مدارس کے طلباء کو دیکھیں، ہم تو فخر کرتے تھے یار، ہمیں ابھی کہیں استاد کو مل جائے نا، موٹر سائیکل سے اترتے ہیں اور فوراً استاد جی کیا حال چال ہے، خیریت ہے، آپ خدمت کا موقع مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہمیں مل گیا ہے. تو اللہ پھر ان کو نوازتے بھی ہیں. بہت سارے ایسے، ہمارے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا، اتنا ذہین بچہ تھا وہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. استاد نے سبق پڑھا ہو بہو ویسے سبق اس کو یاد ہے، لیکن نافرمان تھا. آج وہ منڈی میں، وہ یاد، کوئی بری بات نہیں ہے مزدوری کرنا، لیکن اللہ نے جیسے ذہن دی اس کے مطابق اس کو آگے کام کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو بھی دیکھا، وہ بندہ بھی تھا جو بالکل اس کو اتنا پتہ نہیں میرا سبق کہاں پر ہے.